10واں سبق، درس کا سبق، اور العاشر 10واں۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ زید عالم، زید عالم ہے۔ اس جملہ کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی۔ کہا جا سکنے سے مراد ہے کہ جس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ جب کسی نے آپ کو خبر دی کہ زید عالم ہے، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والا صحیح نہ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ دوسری مثال ہے جاء بکر، بکر آیا، یہ بھی وہی ہے۔ اگر ممکن ہے وہ واقعی آیا ہو تو سچا ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہ آیا ہو اور کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہو کہ بکر آ گیا۔ ترکیبیں یاد ہیں ان کی کہ نہیں؟ نہیں۔ زید اسم ہے نا، تنوین ہے، معرفہ کہ نکرہ، شروع میں ہے، مرفوع بھی ہے، مبتدا، اور عالم نکرہ خبر۔ مبتدا عموماً معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اگلا جا فعل اور بکر اس کا فعل اپنے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ جیسے من ہوا، وہ کون ہے۔ اب اس میں وہ سچ جھوٹ والا احتمال ہی نہیں، یہ بات ہی اور طرح کی ہے۔ یہ تو ایک سوال ہے، وہ کون ہے، آپ سے پوچھا جی وہ کون ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہو سکتا ہے پوچھنے والا سچ بول رہا ہے کہ پوچھنے والا جھوٹ مار رہا ہے۔ وہ احتمال جو پیچھے تھا نا کہ زید کھڑا ہے، اس میں احتمال ہے کہ زید کھڑا ہو، اور یہ بھی ہے کہ نہ کھڑا ہو۔ تو انشاء وہ ہوتی جس میں یہ دونوں اس طرح کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے۔ اسی طرح حل ذهب خالد، کیا خالد چلا گیا ہے۔ اس میں کوئی احتمال نہیں، اس کے جواب میں ہو سکتا ہے، یعنی جب آگے سے بندہ کہے گا ہاں خالد چلا گیا ہے، اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو یا سچ کہہ رہا ہو، لیکن یہ سوال میں کوئی سچ اور جھوٹ والا احتمال ہے کیا خالد چلا گیا، بس یہ صحیح نہیں۔ اس کی ترکیب پتہ کیا ہے؟ من ہوا، ماننا کل یہ وہ من ہوتا ہے، حرف جر من ہے، یہ من ہے استفہامیہ، استفہام ہوتا ہے سوال کرنا، یہ من ہے استفہامیہ۔ مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ کون ہے، یہ من، وہ من ہوتا ہے حرف جار، اور من اور بھی ہوتی ہے اس کی قسمیں، لیکن یہ استفہامیہ ہے۔ استفہام کا مطلب سوال کرنا، یہ سوال ہی ہو رہا ہے نا، من ہوا، وہ کون ہے، یہ سوال ہے نا، وہ کون ہے، تو اس کے جواب میں پھر آئے گا جو بھی ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے حل ذهب خالد، نہیں، حل بھی حرف استفہام ہے، یہ جو من تھا نا یہ اسم استفہام ہے، یہ بھی استفہام، حل بھی استفہام کا ہے۔ استفہام کا من ہوتا ہے سوال پوچھنا، نیچے اس کی مثال آ رہی ہے، لیکن من اسم ہے اور حل حرف ہے۔ اس لیے جب ترکیب کریں گے من میں تو مبتدا بن جانا، یہ اسم ہے، معرفہ بھی ہے، لیکن جو حل ہے نا اس نے کچھ بھی نہیں بننا، یہ حرف ہے، بس اس کو حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حل ذهب زید، ان کو حل کو کیا کہیں گے، بولیں ایک دفعہ، حرف استفہام، پھر بولیں، اور آگے ذهب خالد اس کا فعل اپنے، فعلیہ انشائیہ، یہ انشاء کی مثال ہے نا، اس کو خبریہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ دیکھیں نا ابھی ہم نے انشاء اوپر والے کو خبریہ اس لیے کہا تھا، وہ خبر کی مثال تھی، یہ انشاء کی ہے، اس کا نام ہوتا ہے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کیا کہنا ہے آگے، جملہ انشائیہ کی اقسام، اس کی ٹوٹل کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو کئی اقسام ہیں،
جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں، مشہور زیادہ یہ ہیں 8۔ اب اس سے یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 8 قسموں کی ساری مثالوں نے جملہ انشائیہ بننا ہے۔ جب یہ انشائیہ کی قسمیں ہیں تو جملہ انشائیہ بنے گی۔ پہلی قسم ہے امر، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، وہ جملہ جس میں جیسے انصر، مدد کر تو ایک مرد، اس میں حکم دیا جا رہا ہے نا، تو مدد کر، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اب اس کی ترکیب پتہ کیا ہوگی؟ نہیں انتا، یہ انتا جیسے ہم دارابا کے اندر ہوا نہیں نکالتے تھے، یہ چونکہ حاضر کا سیگا نا، دارابا میں ہوا اس لیے نکالتے، ہوا غائب ہے وہ، اور حاضر جو سامنے مخاطب ہو اس کے لیے تو بولتے ہیں نا اردو میں، عربی میں انتا کہتے ہیں، انتا۔ انصر فعل ہے، یہ امر ہے، اس کے اندر یہ والی ضمیر چھپی ہوئی ہے، انتا فاعل ہے، فاعل ہوتا ہے، یہ امر ہے نا، یہ مجہول نہیں ہے، یہ امر ہے، فعل امر، اس کے اندر انتا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کہنے، جملہ ہوا۔ نمبر 2 نہیں، وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جیسے لا تکفر، تو انکار نہ کر، یہ بھی کر سکتے ہیں تو کفر نہ کر، تو کفر نہ کر، کفر کا معنی انکار ہی ہوتا ہے، اسی لیے کافر کو کافر کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یا اسلامی جو عقائد ہیں ان کا انکار کرتا ہے۔ اصل لفظی معنی کافر کا ہوتا ہے انکار کرنے والا، کافر جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں کافر، اصل اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، کیونکہ وہ کافر اسلام کا انکار کرتا ہے، اس لیے پھر ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ تو لا دیکھیں ذرا، اس سے آپ ایک بات سمجھے، اب آپ نے ترکیب کرنے پہلے سمجھے ذرا، تو انکار نہ کر، اس سے سمجھ کے ضمیر نکالنی اس کے اندر سے، تو انکار نہ کر، لا تو ہے نا، یہ لائے نہیں اس کو بولتے ہیں ترکیب میں اکٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، لا تکفر کو کہتے ہیں فعل نہیں معروف، فعل جس طرح فعل ماضی ہوتی ہے نا، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے، یہ 3 ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح ایک فعل نہیں ہوتا ہے جس میں کام سے روکا جاتا ہے، اس میں روکا جا رہا ہے نا، اگر لا کو ہٹا دیں تو تکفر کا معنی تو انکار کر، اور لا تکفر کا معنی تو انکار نہ کر، لا کی وجہ سے لا حرف نفی ہے نا، یاد ہے نا میں نے آپ کو بتایا تو حروف نفی ہیں، ما لا لم لن اور ان، اور مثبت منفی والا سبق ہم نے نام و صرف کے اندر پڑھا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ چند حروف نفی ہیں، جس سے پہلے یہ آ جائے وہ منفی ہوتا ہے، جس سے پہلے نہ آئے وہ مثبت ہوتا ہے، تو یہ اب منفی ہے، مثبت نہیں، لا تکفر تو انکار ہے، ترکیب والا کیا کریں گے، لا لائے نہیں، فعل انتا، تو انکار نہ کر، ہوا نہیں نکالنی، یہ سیگا آگے جا کے حاضر کا ہے، تو انکار، انتا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر انشائیہ، یہ دن میں رکھنا، خبریہ نہیں کہنا، یہ انشاء کی ہم کس میں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 استفہام، لفظ کیا ہے، وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو، وہ جملہ، مثال ہے آجاء زیدن، کیا زید آ گیا ہے، یہ آ جو ہے نا شروع میں یہ حرف استفہام ہے، جیسے حل تھا نا، حل پیچھے مثال آئی تھی، حل ذهب خالد، ویسے یہ آ شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی کیا ہے، حرف کیا ہے یہ، اور آگے جا زید، جا فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل یا انشائیہ۔ تمنی، نمبر 4 کیا ہے، وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، جس میں لیت زیدن فاز، لیت زیدن، اس کا ترجمہ
کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا یا کاش کہ زید کامیاب ہوتا. آرزو ہے کہ نہیں؟ آرزو تمنا کاش کہ زید. اس کی ترکیب ابھی رہنے دے، پھر ایسے زیادہ آپ کو دل میں نہ پڑ جائیے گا. ویسے آگے ایک سبق آئے گا اس میں آ رہی ہے جس طرف پھر زیادہ نہ ہونا ترکیب. ترجی وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، وہ جملہ لعل زیدن جاء، شاید زید آ گیا، شاید زید آ گیا. پچھلے میں تھی آرزو، ترجی میں ہوتی ہے امید، شاید زید آ گیا ہو. ہاں شکی بھی اس کا دوسرا نام ہے. آگے ہے عقود، وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے. عقود سے مراد ہوتا ہے ایسے جملے جن کے ذریعے کوئی عقد، سمجھتے ہیں عقد، سودا، سودے کو کہتے. سودا نہیں ہوتا دو بندوں کے درمیان کسی بات پہ سودا، کسی کوئی چیز خرید و فروخت میں سودا ہو گیا کہ اسٹینڈ ہم نے لینا، پسند آ گیا، کتنے کا، اتنے کا جی ٹھیک ہے. یہ جو سودا ہوا اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عقد. عقد بے بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے. اب مثال ہے نا، بے تو میں نے بیچا، وہ جملے جن میں کوئی عقد ہو. تو جب ہم کہیں گے میں نے بیچا، یہ جملہ ایسا نہیں جس میں سودے کی بات ہے. اس طرح ہی تو میں نے خریدا، یہ بھی جملہ ایسا ہے جس میں سودے کی بات ہو رہی ہے. نکاح تو میں نے نکاح کیا، نکاح بھی ایک عقد ہی ہوتا ہے. نکاح کو عقد نکاح کہتے ہیں. یہ بھی تو ایک نکاح ہے نا، بندہ حق مار دے کے عورت کا مالک بنتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اسے بھی عقد کہتے ہیں. ایسے جتنے بھی جملے جن کے ذریعے عقد ہو، یعنی کوئی سودے والا جس مفہوم جن کے اندر ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں عقود. کیا کہتے ہیں؟ اور عقود جو ہے نا یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. آپ بے تو کی ترکیب یاد کریں گے. یہ شروع میں اس کا پہلا صیغہ آتا ہے باع، تو یہ تو وہ جمع متکلم باہر متکلم ہے نا، آخر والا 13واں صیغہ باع فعل. اس کا پہلا بولیں گے نا صیغہ، وہ پہلا لفظ ہے باع، یعنی یہ یہاں سے ماضی شروع ہوئی ہے. باع باع باع، با بھی اصل میں بایا، بایا پھر یا کو الف سے بدل کے پڑھ دیا باع. باع باع باعت باعتا، بینا بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتنا بیتو بینا. بیتو بیچا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے. یہ ہم نے سمجھا تھا نا ترجمہ لاسٹ ٹائم کے. عبارت متکلم میں مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے. اور بے نا اس میں 4 ہوتے ہیں. بیچا ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے. یاد آ رہا ہے یا بھول ہی گیا؟ ہاں سر میں آیا تھا وہ، میں نے آخر میں آپ کو ماضی والا ایک دن ادھر سمجھایا تھا کہ 6 غائب کے سیگے، 6 حاضر کے سیگے، 2 متکلم کے، اس میں یہ آیا تھا. تو بے تو کی ترکیب ہوگی. آپ کہیں گے با فعل، تا ضمیر، اس کا فاعل فعل اپنے. ایسے ہی نکاح تو کی بھی کریں، خیر ثواب کریں. ناکاح، یہ جو پہلا ہے نا ناکاح، یہ پہلا سیگا فاعل اس کا فعل اپنے ہوا. قسم وہ جملہ جس میں قسم کھائی جائے، اسے بھی جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جس میں جیسے احلف باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. احلف بنے حلف سے، حلف، حلف کہتے ہیں قسم. حلف نامہ بھی لکھا ہوتا ہے نا، یہ جو اسٹام وغیرہ ہوتا ہے ان میں کئی دفعہ بیان حلفی، حلفی اسی حلف سے بنا ہوا ہے. حلف کا معنی قسم ہوتا ہے، تو وہ بیان حلفی وہی ہوتا ہے جس میں وہ اسٹام پہ قسمیاں بیان لیتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا. تو احلف یہ مضارع کا واحد متکلم ہے. یادریبو یادریبانی اینڈ پہ جا کے آیا تھا ادریبو نادریبو، یہ وہ ہے. احلف نحلف، احلف میں قسم اٹھاتا ہوں، ایک مرد یا ایک عورت، اس کے 2 معنی ہوں گے نا، مذکر بھی مؤنث دونوں کے لیے. میں قسم اٹھاتا ہوں باللہ، اللہ کی. تو احلف فعل ہے، اس کے اندر ضمیر جو ہے نا وہ ہے آنا، اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اور آگے با حرف
اللہ اس میں جلالت جار اپنے کیا ہونا بلا لغو لغو میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ پیچھے اگر کوئی فعل وغیرہ ہے تو اس کے متعلق کرنا ہے, نہیں ہے تو پھر ہم نے معذوب نکالنا ہے. تو یہاں تو پیچھے الف فعل ہے نا, جار مجرور کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے. شبہ فعل ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, فعل سمجھ لیں آسان. تو پیچھے فعل ہو تو اس کے اوپر پھینکنا ہے اس کو جار مجرور کو, اور ظرف لغو کہنا ہے. نہ ہو تو پھر ہم ثابتہ وغیرہ معذوب نکالتے ہیں اور پھر ظرف مستقر کہتے ہیں. اب ہم کہیں گے بارف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا احلف فعل کے, فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ. آخری قسم ہے دعا, وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو, وہ جملہ یرحمنا اللہ, اللہ ہم پر رحم کرے, اللہ ہم پر, اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. ڈھونڈنا آپ نے, ذرا ترجمے سے تھوڑا سوچ کے پھر بولنا ہے. اللہ ہم پر رحم کرے, فعل بھی دیکھے فعل ہے رحم کرنا, کون جو فعل جو کام کرے گا رحم والا وہ فاعل ہے, اور جس پر کام ہوگا وہ مفعول ہے. اب ذرا آپ سوچ کے فاعل, کیونکہ رحم کون کر رہا ہے, اللہ, جو کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے نا. اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ فاعل اور نائب فعل ہمیشہ اللہ نہیں لکھا ہوا, اور یہ ہم نے پڑھا تھا یاد ہے کہ مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ سکتا ہے. یہاں مفعول فاعل سے پہلے آ گیا, یارحم فعل کے بعد ہے لیکن اللہ فاعل سے پہلے, نون ضمیر جو مفعول ہے. تو مفعول چونکہ فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے مفعول سے پہلے بھی, تو یہاں یہ فاعل سے پہلے آ گیا. اللہ ہم پر رحم کرے. ایک تھوڑی سی اور بات بھی سمجھے, جملہ فعلیہ میں نا ایک مسئلہ یہ ترجمے کے حوالے سے نا, یہ ذرا آپ نے رکھا, عموماً ترکیب میں ہوتے ہیں عموماً فعل فاعل مفعول اور جار مجرور بھی آ جاتے ہیں. اس میں نا ترجمے کے حوالے سے ذرا بڑا دھیان سے آپ نے یہ بات سنی. ترجمہ جب کرتے ہیں نا مختلف طریقے ہوتے ہیں, لیکن ایک ہے صحیح اور ایک ہے غلط. کئی بار ترجمہ لوگ بچے بھی کر دیتے بڑے بھی کر دیتے. اللہ رحم کرے ہم پر, ایک ہے اللہ ہم پر رحم کرے, ایک ہے اللہ رحم کرے ہم پر. مفہوم میں کوئی مسئلہ نہیں, مطلب اور مفہوم تو ایک ہی بن رہا ہے, لیکن ایک ہے کہ آپ ترجمہ پہلے کس کا کر رہے ہیں بات. اصول یہ ہے ترجمے میں کہ پہلے فاعل کا کرتے ہیں پھر مفعول کا کرتے ہیں, مفعول ہے تو پھر دیکھیں اگر جار مجرور ہے تو اس کا کرتے ہیں, اینڈ پہ فعل کا کرتے ہیں. جملہ فعلیہ میں ترجمے کا یہ اصول ہے, پہلے فاعل کا پھر مفعول کا, پھر اگر جار مجرور ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اس کا, سب سے آخر میں ترجمہ کس کا کرتے ہیں. اب ذرا فاعل کون ہے, اللہ ہے نا. مفعول کون ہے, نون, نون کا معنی ہم, اور یہ جار مجرور. اب معنی کریں گے اللہ ہم پر ہر وقت میں رحم کرے, رحم کرے اینڈ پہ, یہ جار ہم فعل ہے نا, فعل کا معنی رحم کرنا, اس کا آخر میں کریں گے. پھر کریں ترجمہ کیسے کریں گے, اللہ اس میں جلالت فاعل ہے, اللہ ہم پر ہر وقت میں رحم کرے. ہاں جی, اللہ ہم پر ہر وقت میں رحم کرے. سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح فرض کرے میں ایک اور مثال اگر لکھوں, دارابا زید بکرن بالخشبۃ, خشبہ کا معنی لکڑی ہوتا ہے, لکڑی کے ساتھ. بکر نے زید کو لکڑی کے ساتھ نہیں, مارا. فاعل کا پہلے مفعول کا اس کے بعد جار مجرور کا اس کے بعد اینڈ پہ فعل.
یہ فاعل ہے نا، زید نے اینڈ پہ پھیر کا، اگر یوں کہتے نا زید نے مارا بکر کو لکڑی کے ساتھ، ہے تو یہ بھی ترجمہ ہے، مطلب اور مفہوم تو سمجھ آ ہی گیا ہے، لیکن یہ ترجمے کے اصول کے خلاف ہے۔ اصولی طور پہ ترجمے کا اصول یہ ہے کہ پہلے فاعل کا، یہ جملہ فعلیہ کے ترجمہ بتا رہا ہوں، پہلے فاعل کا، پھر جار مجرور کا، اور آخر میں فعل کا۔ بات سمجھنے کا؟ اب جو آگے ترجمے ہم کریں گے مثالوں کے، تو پھر ترجمے میں آپ سے سنوں گا کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ نوٹ، جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ کے علاوہ یہ 8 قسم آپ کے سامنے فی الحال آ گئی، یہ انشائیہ ہیں، ان کے علاوہ باقی جو بھی جملہ ہوگا وہ خبریہ ہے۔